واشنگٹن کے دورے پر آنے والے پاکستانی نوجوان اراکین پارلیمنٹ کے وفد کا یہ دوسرا دورہ امریکہ ہے۔ پاکستانی پارلیمنٹ میں اس وقت نوجوان اراکین کی تعداد 90 کے قریب ہے۔ سفیان یوسف کراچی سے پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن ہیں۔ یہاں پہ آنے کا مقصد اپنے جو ہمارے خیالات ہیں وہ یو ایس گورنمنٹ کو بتانا ہے۔ بیسکلی یہ ٹرپ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ارینج کیا ہے پیپلز ٹو پیپل کانٹیکٹ کے لیے۔ ایک بہت اچھا اقدام ہے تاکہ ہم یوتھ کی جو سوچ ہے وہ ان لوگوں تک پہنچے، اور جو فیوچر پالیسیز اس ساؤتھ ایشین ریجن کے لیے بنائی جا رہی ہے یا بن رہی ہے، اس کے اندر ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کوئٹہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی رکن قومی اسمبلی آسیہ ناصر کا کہنا تھا کہ خاص طور پر خواتین کے لیے بھی اس طرح کے دوروں کا انعقاد ضروری ہے تاکہ پاکستانی آبادی میں 51% اور قومی اسمبلی میں 27% خواتین اپنے حقوق اور فرائض کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ جی بالکل، اس کا خواتین پر ہی کو ڈائریکٹ فائدہ ہوگا، اس لیے کہ جب بھی کہیں پر کوئی جنگ ہوتی ہے یا کہیں پر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہٹ ہوتے ہیں وہ خواتین اور بچے ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری تھا کہ یہاں کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں یہ ایک ایکسلنٹ اپرچونٹی ہے جو ہمیں ملی ہے ہم یو ایس اسٹیٹ کی طرف سے، کہ ہم یہاں پر آئیں اور یہ ان کو بتا سکیں کہ پاکستان میں پاکستانی خواتین جو ہیں وہ کیا سوچتی ہیں اور امریکہ کے متعلق کیا رائے رکھتی ہیں۔ پشاور سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی نور عالم خان کا کہنا تھا کہ عوامی نمائندوں کی اس طرح کی ملاقاتیں عوامی اور قومی سطح پر غلط فہمیوں کو دور کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوں گی۔ شکر الحمدللہ ہم یہاں پہ جس کام کے لیے آئے ہیں، میں تو سب سے پہلے امریکن گورنمنٹ کا اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، اور جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا کہ پاکستان کے لوگوں کی فیلنگز ایکسپریس کرنے کے لیے جو ہمیں بلایا گیا وہ ہم نے کنوے کی۔ جو نیگیٹو پوائنٹ آف ویو یا جو لوگوں کی وہاں پاکستان میں بھی جو سوچ تھا کہ یہاں پہ امریکہ میں پاکستانیوں کی اسکریننگ ہوتی ہے، وہ ہم نے خود آنکھوں سے دیکھی، اور بالکل یہاں پہ کوئی اسکریننگ نہیں ہوتی، وہاں پہ غلط پروپیگنڈا ہو رہا تھا۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی سینیٹرز اور ایمبیسڈر ہول بروک سے ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ اور مختلف جو سینیٹرز ہیں ان سے ملاقاتیں کی۔ ہم نے ڈاکٹر عافیہ کا بھی کیس کی مطابق بات کی، اور دوسری بات یہ کہ دہشت گردی میں پاکستان جو سٹیپس لے رہا ہے۔ سرگودھا کے علاقے بھلوال سے منتخب رکن قومی اسمبلی ندیم افضل گوندل کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پسماندہ علاقوں کے مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے کہ ہم ترقی یافتہ ممالک جیسے کہ امریکہ کے اداروں کے کام کرنے کے طریقہ کار کو سمجھیں اور ان اصولوں کو اپنے علاقوں میں لاگو کریں۔ ان کے ادارے اتنے بہتری سے کام کر رہے ہیں، یا فریڈم آف سپیچ ہے، یا لوگوں کے حالات بہتر ہیں، یا ان امپلائمنٹ کم ہے، یا جو ترقی کر رہے ہیں وہ صرف جمہوریت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ان کو یہ کھل کے کہا ہے کہ آپ کے لیے اگر جمہوریت بہتر ہے تو ہمارے لیے جمہوریت بہتر کیوں نہیں ہو سکتی، اور اس خطے کے لیے جمہوریت بہتر کیوں نہیں ہو سکتی۔ تو میرے خیال میں ان لوگوں نے ہماری باتوں سے اتفاق کی ہے، اور یہ اب وقت بتائے گا کہ وہ اپنی پالیسی کیسے بدلا دیں۔ اگر وہ اپنی پالیسی امریکہ ٹھیک بنائے گا پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، جمہوریت کے لیے، جمہوری اداروں کے لیے، تو یقیناً منفی رد عمل ختم ہوگا۔ پاکستانی اراکین پارلیمنٹ اپنے دورے کے اگلے کچھ دنوں میں مختلف امریکی علاقوں کا دورہ کریں گے اور وہاں موجود مختلف اداروں کے کام کرنے کے طریقہ کار کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اعلیٰ امریکی حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ امریکی حکام سے یہی بات کریں گے کہ پاکستان کے مسائل کا حل تعلیم، صحت اور بنیادی انفراسٹرکچر کی بہتری میں مضمر ہے۔ ثاقب الاسلام، اردو VOA، واشنگٹن۔